جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو تمہارے دل میں شیطان دعا قبول نہ ہونے کے وسوسے بھی ضرور ڈالتا ہے، اسی لیے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں اب قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کا انتظار تمہارے صبر کے ذریعے کرواتا ہے تمہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں پورا سمندر عطا کرے گا۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کرنے کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب کو دیکھتا ہے کہ جو دعا وہ چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے تم کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی ہی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا دوستو کہ اگر کسی چیز کو چاہو تو ساری کائنات اس کو ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز تم چاہو اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ پاک معجزے کرتا ہے۔ اللہ تمہارے آنسو کے نکلنے کی ہر وجہ جانتا ہے، ان کو اپنی کن سے خوشیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر غم کو، وہ ایک دفعہ کن فرماتا ہے تو کن فایا کن ہو جاتا ہے، جس کے کن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو تم دوستو کیسے دنیا سے آس لگا لیتے ہو؟ آس لگانی ہے تو صرف اللہ سے لگانی ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عزت، ذلت، رزق کا وعدہ جب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے تو تمہیں خوف کس چیز کا؟ تمہیں تمہاری چیز بھی مل جائے گی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ چاہے تم اس چیز سے کتنا بھی دور ہو تمہیں مل ہی جائے گی۔ بس اللہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ یقین رکھو۔ دعائیں اچانک سے قبول ہونے لگیں تو سمجھو معجزے ہو گئے ہیں۔ سجدوں میں بڑے آنسو جب کھلا وہ یہی دروازہ ہے۔ تمہارے رب جانتا ہے تم صبر کرتے ہو مگر وہ تم کو بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے تمہاری منزل آس پاس ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت کا درکار ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ شکر کو بھی اپنا کے رکھو۔ وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جس رب نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تم کو بھی بکھرنے نہیں دے گا۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا دعا پہاڑ کو بھی سرکا سکتی ہے، تو قبولیت نہ ہونے کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ جب تمام راستے بند نظر آنے لگے اور سب ناممکن لگنے لگے، یاد رکھنا دوستوں کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے دوستوں؟ وہ دعا کا ہی تو راستہ ہوتا ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو آگ گلزار کر دی گئی تھی جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا تھا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے مدد کا کہا ان کو آگ سے بچا لے تو انہوں نے کہا جو اللہ چاہے اسی میں راضی ہوں۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے لیکن ان کو اللہ پہ بہت یقین تھا اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہوتی ہے۔ ابراہیم کا اللہ ہمارے لیے بھی معجزے کر سکتا ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دو، سب معجزات ہو جایا کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل بہت انمول ہوتے ہیں کیونکہ ٹوٹے دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بستا ہے وہ دل نایاب ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تم کو بھی بچایا جائے گا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھایا گیا تھا تو تمہارے لیے بھی اللہ راستے بنائے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو ہمارے لیے ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے پر مدد ضرور آتی ہے مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو سب سے بہترین ہوتا ہے تمہارے لیے۔ تمہیں اگر بہترین بہتر نہیں لگتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صبر دیکھتا ہے۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تب تمہاری آواز 7 آسمانوں تک تب تک گونجتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً وہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے موضوع کا یقین رکھو،
پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ تم پر اپنا ایسا کرم کرے گا تو تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تم کو آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تک تم کسی ایسی چیز کی طرف بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے، وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اس کو پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی من پسند چیز کو جس سے تم دور ہو گئے ہو اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہوتا ہے۔ جس ذات نے تم کو اب تک سنبھالے ہوئے ہے وہ تمہیں آگے بھی سنبھال لے گا۔ جو وقت نے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے بڑھ جاتا ہے، تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مصلحت کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے وہاں بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یقین رکھو اللہ کی تدبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ پھر یہ مت دیکھو تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جو تمہیں عطا کر رہا ہے اس کے بس میں کیا کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی تھام لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ خود تمہاری مدد فرماتا ہے۔ جس نے تم کو یہ زخم دیا ہے وہی تم کو مرہم بھی لگا دے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کوئی بھی بے یار و مدد نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا اور وہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے دراصل وہ تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں بھی چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تم کو اس سے بھی بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم اس سے مانگتے ہو۔ صبر ہوتا تو بہت مشکل ہے دوستو، بہت مشکل، لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ابھی نہ صحیح لیکن تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے حالی نہ ہوگا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو پھر وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو پھر تم اللہ کی جانب واپس لوٹ جاؤ، وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو اللہ کی محبت کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیتا پھر وہ بھی تمہاری محبت کو قضا نہیں ہونے دے گا۔ یہ یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔